وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. ذکر کی آیت مقدس متبرک جشن ہمارے شاہان خصوص دو ہستیاں سجاد و عباس، دو ہستیاں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار امام حضرت ابوالفضل عباس ابن علی ابن ابی طالب. ان دوستیوں کی مناسبت سے آج کا جشن منعقد ہے اور آپ مومنین کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں. نہایت ہی بہترین انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر ہم سب مل کر اپنے مولا حضرت حجت کی بارگاہ میں ان مناسبتوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں یہ جملہ آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ حقیقت میں سفر اصلی پر سب سے زیادہ مستحق مبارکباد امام زمانہ ہے. سب سے زیادہ خوش بھی وہ ہیں، لہذا ہم ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. تین، یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آغاز میں کہہ رہا ہوں، تین ائمہ معصومین سے یہ منقول ہے. مولا علی سے بھی ہے، آٹھویں امام ابی رضا سے بھی ہے، چھٹے امام سے بھی منقول ہے. امام نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم تینوں حدیثوں کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مولا علی کا ایک جملہ، ایک چھٹے امام کا جملہ، ایک آٹھویں امام کا جملہ، تینوں کو جوڑ کر رحم اللہ امرأن احیا امرأن، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ رہے. خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ رہتا ہے. بعض روایات میں پوچھا گیا ہے کیسے. مولا علی کا جملہ یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہمارے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے اندر جو جملہ ہے وہ پہلا جملہ ہے کہ رحم اللہ امرأن، خدا رحمت نازل کرے ایسے شخص پر. تو آپ ابھی اس لمحے یہاں پر بیٹھ کر اہل بیت کا جو ذکر سن رہے ہیں، حقیقت میں اماموں کی دعاؤں کے مستحق بن رہے ہیں. صلوات پڑھیا کیجیے گا محمد و وقت سے نظر رکھوں گا. تیرا رجب المرجب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، شرف ملا مجھے. کوشش کی تھی اس وقت کی نزاکت یہی تھی کہ مختصر خطاب ہو. اچھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ طولانی خطاب کرنے لگا ہوں کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں. ایک بات ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. دو ہستیوں کی ولادت و سعادت مختلف جہت میرے ذہن کے اندر تھی، لیکن اتفاق سے
ہمارے برادر مومن جناب عالم صاحب کے حکم کی تعمیر میں ایک جہد انہوں نے میری گوش گزار کی، اور پھر میں نے کوشش کیا کہ وہ جو زاویہ میرے ذہن میں تھا اس کو میں اس جہد کے ساتھ جوڑ دوں۔ البتہ اس میں آپ کی توجہ کا طالب ہے، اس لیے کہ اگر آپ متوجہ رہے تو وہ باریک بینی یا وہ زاویہ، آسان لفظوں میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے کہ وہ باغ کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں پہنچا پاؤں گا اسی صورت میں کہ جب آپ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ان دو ہستیوں کی ولادت و سعادت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ظرف، ایک بہترین وقت، ایک بہترین زمانہ ماہ شعبان المعظم، یہ مہینہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان مناسبتوں سے ہٹ کر یہ جو مناسبتیں جاری و ساری ہیں کہ جو آپ وقتاً فوقتاً جشن مناتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھے حکم کیا تھا میرے بھائی نے کہ شب 3 شعبان، پہلی کوشش ہماری یہی تھی، لیکن چونکہ میں خود جو ہے وہ شب 3 شعبان ایک بانی کی حیثیت رکھتا ہوں کہ خود ایک پروگرام مختصر سا کرتا ہوں۔ اچھا میں کیا کروں گا، یہ ان کی طرف سے مجھے شرف ملتا ہے کہ جہاں کہیں ہم مہمان ہوتے ہیں تو کہیں پر ہم میزبان بھی ہوتے ہیں، اور اسی دوران میں آپ ان سے التماس کروں گا کہ یہ جو بانی کی حیثیت ہم اس جشن میں ملتی ہے اپنے گھر میں، وہ ہمارے والد محترم کی قائم کردہ ایک روش تھی شب ولادت امام حسین علیہ السلام ایک جشن ہے، اور میرے والد محترم کے لیے میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میرے والد محترم کے لیے اور میرے بڑے بیٹے محمد جواد کے لیے آپ سے دعاؤں کی التماس کرتا ہوں، اور ان دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بہترین درود بھیجیے گا۔ محمد سوچ رہے ہوں کہ شاید کسی نے اس طریقے سے کہا ہو جس طریقے سے میں نے کہا، لیکن میرے مطالعے کے اندر یہ چیز ہے کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے خدا سے دعا مانگتے تو کہتے تھے کہ اے موسیٰ تم لوگوں سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ مومنین کی جو ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہیں یہ خدا قبول کرتا ہے، لہٰذا میں آپ کے لیے دعا دوں اور آپ انشاءاللہ میرے لیے دعا دو رہی ہوں۔ اب آتے ہیں ان دو مناسبتوں کو ایک جہت میں سمونے کے لیے، اور اس کے لیے میں نے مقدمتاً یہ کہا کہ ماہ شعبان، ان مناسبتوں سے ہٹ کر یہ ایک بہترین اور عظیم ظرف کا ویسے لفظی ترجمہ تو برتن ہوتا ہے لفظی معنی، لیکن یہ ظرف زمانے کا بھی معنی دیتا ہے، جگہ کا معنی بھی دیتا ہے، لہذا میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ماہ شعبان ایک بہترین ظرف ہے، خدا نے اسے بڑا مقدس بنایا ہے۔ سید ابن طاووس ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال، اس کتاب کے اندر بڑی فضیلتیں وہ بیان کرتے ہیں، 2-4 جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کس ظرف میں سانسیں لے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر جب بھی آپ متوجہ ہو جائیں اس مہینے کی فضیلت کی طرف، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیسے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم عملی طور پر ائمہ معصومین اہل بیت علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور ان کے حکم کی اطاعت واجب سمجھتے ہیں، لہذا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے زندگی گزارنا، تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں ائمہ معصومین کی طرف اور ان کے ارشادات گرامی کی روشنی آپ کی خدمت میں جو چاہیے درس کریں۔ یہ حدیث اتفاق سے
منقول ہی ہمارے چوتھے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب مہمان پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کوئی ایک آتا ہے مومن اور اس کے گلے میں آ کے ہار ڈالتا ہے، یہ بہت زیادہ رسپیکٹیبل طریقہ ہے اور عزت افزائی ہوتی ہے اس سے۔ ہماری والدہ، میں بچپن سے تھوڑا سا ممبر سے کنیکٹ تھا، تو میری والدہ خاص طور پر کہا کرتی تھی کہ جب وہ آنے والا آئے اور یہ پہنائے تو تھوڑی دیر اس کو پہنے رکھے، اس کو فوراً سے اتار نہ دیں، کیونکہ بڑی محبت سے وہ پہنانے والا آیا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر تک اس کو پہنا رکھا۔ بس کرو آپ کی خدمت۔ چوتھے امام کی روایت ہے، امام علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اپنے بابا سے، یعنی امام حسین سے، اور ایک شب پہلے آپ سرکار سید الشہداء کی ولادت کا جشن بھی منا چکے ہیں۔ پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنے بابا امیر المومنین سے، مولا علی سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول جب ماہ شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو امر منادی ہے، تو وہ ایک ندا دینے والے کو آرڈر کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ وہ ندا دے، ندا یعنی آوازیں لگائے، فی المدینہ، مدینے کے اندر۔ اچھا، وہ آواز کیا لگا؟ اے لوگوں، شعبان کا مہینہ آ گیا ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں تم میری مدد کرو، میری نصرت کرو، میری مدد کرو۔ تو صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، ہم آپ کی نصرت کیسے کریں، آپ کی مدد کیسے کریں؟ تو ارشاد فرماتے تھے کہ روزہ رکھ کے میری مدد کرو، یعنی آپ تھوڑا سا اور فرمائیے، روزہ رکھ کے میری مدد کرو۔ جیسے رسول کی مدد کیسے ہوتی ہے اس کو میں جوڑتا ہوں۔ بچپن میں ایک شخص آیا رسول کے پاس، خدمت کی رسول کی کافی عرصہ، بڑا ہوا، اس نے رسول سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی روزی روٹی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ رسول نے کہا تم نے میری بہت خدمت کی، ماننا چاہتے ہو تو مانو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ دیکھیں اب یہ جو کہہ رہا ہے مانگو، یہ وہی ہے کہ جو عطا پروردگار کا دست ہے، خدا کی عطا خلقی مرتبت کے ذریعے سے چلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مانگو۔ تو اب ایسے موقع پر ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی مانگ لیا جائے، بڑا بہترین کہتے ہیں گولڈن پیریڈ، گولڈن ٹائم ہے یہ۔ تو کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، ہاں سوچنے کا ٹائم ہے، مہلت دی۔ گئے اور واپس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت سوچا، دنیا مانگوں گا یہی ختم ہو جائے گی، میں نے سوچا بقا کی چیز مانگوں گا، ہمیشہ رہنے والی چیز کو طلب۔ تو کہا کیا طلب کر رہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، ایسی دعا، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ بہت اہم، سوچ سمجھ کے ایسی دعا ہمیشہ دائمی۔ اب دیکھیں اور فرمایا میں رسول ہے، اپنے آپ کو بلند کریں، ظاہر ہے کوئی دعا رد ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں رسول نے جو کہا، میں فقط اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں نے سہارا لیا، 2 منٹ آپ کو سہنا دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اعنی بکثرت السجود، میری مدد کرو۔ یعنی کیا مطلب مدد کرو؟ رسول کی کیا مدد؟ رسول کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، رسول اللہ خود اسی شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہمیشہ رہو، تو اس دعا کرنے میں تم میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اور وہ مدد یہ کہ تم اپنے سجدوں کو طول دیا کرو، اپنے سجدوں کے طول کے ذریعے سے تم میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو۔ رب دیکھیے اسی طریقے سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ماہ شعبان میں وہ عظمت کے جو ماہ شعبان کے اندر پروردگار عالم نے اپنے بندوں
ضرورتوں کے لیے رکھی ہے، اگر اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا مقدر بن جائے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن تم میری مدد کرو اس مہینے میں روزہ رکھ کر۔ جب روزہ رکھو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ ماہ شعبان کی فضیلتوں کو تم حاصل کر لو۔ اب توجہ کا طالب ہے، میں آ رہا ہوں زاویے کی طرف۔ اچھا روزہ رکھیں، اچھا بظاہر ہے کہ جب بھی عمل کی بات آئے گی تو وہ ہستیاں جن کے ذکر میں اور آپ کو بیٹھے کوئی ان پر سبقت نہیں رکھ سکتا۔ یہ میں نے جملہ تھوڑا سا پڑھے لکھے اور بزرگوں کے لیے کہا، نوجوانوں کے لیے جملہ کر دوں، کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا ہے عمل کی دنیا میں، ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سورہ مبارک واقعہ شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، بہت ہی مقدس یہ سورہ ہے، با فضیلت سورہ ہے، با برکت سورہ ہے، سورہ مبارک واقعہ۔ اس کے اندر آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور وہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں کہ یہ مقربین خدا ہیں، خدا کے قریبی ہیں۔ اس آیہ شریفہ کے ذیل میں جب بھی تفسیر کا ذکر چھیڑے گا تو سامنے چہارہ معصومین کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس پر روایات بہت زیادہ ہیں، علامہ حویزی نے تفسیر المستقل میں بیان بھی کی ہے۔ اول مصداق اس کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کہ عمل کے میدان میں کوئی علی ابن ابی طالب پر برتری نہیں رکھ سکتا ہے۔ تیرا جب آپ میری زبان سے سن چکے ہیں، فقط ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ اس کے عمل کے بارے میں ہم کیا بات کریں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر فارغ ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد۔ اور میں نے امیر المومنین کا ذکر اس لیے کیا کہ اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کی یہ بات اس منادی کی زبان سے سنی، اس وقت سے لے کر ابھی تک، اب جب میرے مولا نے کہا یہ اس وقت تک ابھی تک میری زندگی سے ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی ضائع نہیں ہوا، اور مولا علی فرماتے ہیں جب تک زندہ رہوں گا اسی طریقے سے ماہ شعبان کے تمام روزے رکھوں گا، اسے ماہ رمضان سے متصل کروں گا۔ یہ چیزیں چوتھے امام کی خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ اسی ماہ شعبان، اب توجہ کا طالب جس کے لیے میں نے ذمت دی مقدمہ میں نے بتایا، اسی ماہ شعبان میں اہل بیت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اچھا موقع ملا ہے، گولڈن پیریڈ ہے، بہترین ٹائم ہے خدا کے قریب ہونے کا۔ جملہ جو میں نے کہا ہے لیکن میں اس بات کو تھوڑی سی زحمت دینے والا ہوں اور آپ کی توجہ کرتا ہوں۔ خدا سے قریب ہونے کا بہترین زمان ماہ، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں جہاں تک تمہیں غرق ہے، یہ تھوڑا سا عرفان معرفت، سوچ سمجھ کے لفظ میں نے استعمال کیا، یہ تھوڑا سا جو عرفان معرفت بھی ہے یہ صدقہ ہے اہل بیت کا۔ محمد والے محمد کے دروازے کی بھی کچھ قطرے ہمارے پاس ہیں، میں آپ کی توجہ بتا دوں۔ قرب، قریب، اچھا قریب کب کہا جائے؟ میں بھی اس مائک سے قریب، قرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر جسم کے لیے، یہ بھی ایک جسم ہے، میں بھی ایک جسم ہوں، تو دو جسموں کے درمیان قرب۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو لیا ہے محمد و آل محمد کے دروازے سے، توحید انہی کے دروازے سے، سمجھیے یہ تو دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ جیسی توحید شیعت کے پاس ہے، جیسی توحید مکتب تشیع کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ اہل تشیع کے پاس ائمہ معصومین کا کلام ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ باقی افراد کے پاس قرآن تو موجود ہے لیکن چونکہ کلام ائمہ معصومین موجود نہیں ہے تو وہ قرآن کی ظاہری آیتوں سے دکھ رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، تجسیم خدا کے قائل ہیں وہ لوگ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسم و جسمانیت مبرہ ہے، جسم ہے ہی نہیں۔
جب جسم نہیں ہے اب آپ کہیں گے اتنا مقدس اور ہنستا بستا جشن میں نے یہ کس بحث کی نظر کر دی ہے؟ گہر کی توجہ کا ساتھ اسی دروازے سے یہ چیزیں لینی آپ کی توجہ بتا رہے ہیں۔ وہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم تو ہے نہیں کہ کہا جائے کہ یہاں ہے تو ہم قریب جائیں، یہ تو ہے نہیں، بلکہ بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں خدا کہاں ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہر جگہ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا نہ ہو، ہر جگہ، بلکہ جگہ میں نہیں ہے، جگہ کا خالق ہے، زمان و مکان کا خالق ہے خدا، تو اس کی طرف یہ نسبت نہیں ہے کہ کہاں ہے جہاں ہے، اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان سنتا ہے دعائیں ہیں آنکھیں بھی نہیں ہیں اور ہر ایک شے پہ نظر ہے۔ اب وہ تو کیسا ہے نہیں معلوم، کیسا ہے نہیں معلوم، یعنی عجب ہے اس کی ذات، ان اپنوں کے اندر تو سما نہیں سکتی ہے۔ تو یہ تصور دیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جسم نہیں ہے، جسم نہیں، تو پھر قرب کیا؟ اس کو سمجھیے، شعبان کا مہینہ آیا قریب کرنے کے لیے، تو قرب کیسا؟ جسم نہیں ہے، بیدار انشاءاللہ اسی ماہ شعبان میں اہل بیت نے جہاں روزہ رکھنے کے لیے کہا، وہیں پر اہل بیت نے کہا کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے طریقے بھی تمہیں ہم بتائیں گے۔ جو قریب ہوگا وہی بتائے گا نا قریب ہونے کے راستے، انہیں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قریب ہونے کے لیے خدا نے تمہیں بہترین دروازہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ بیٹھا ہے۔ خدا کو سلامت رکھے، بہت ہی اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں، دل خوش ہوگا میرا، اس جملے کو سمجھیے۔ وہ کہیں گے، میں اپنے لفظوں میں وہ کہیں گے بیٹھو، ذرا اپنی ذات پر توجہ دو، تنہا ہو جاؤ خدا کے ساتھ، صرف تم اور خدا اور کوئی نہیں۔ بہت دل سے جملے کہے ہیں میں نے، اپنے آپ کو وقت اور اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے وجود کو، اپنی توجہ کو پورا خدا کی طرف راغب کرو، پورا خدا کی طرف لے جاؤ۔ مولا الفاظ نہیں ہیں اس منزل کے، کیا کریں کہ الفاظ بھی ہم دیں گے، الفاظ بھی اس منزل کے ہم دیں گے۔ اب اسی ماہ شعبان کے اندر ابن خالقہ سے ایک روایت ہے، بعد میں لکھا ہے کہ روایت مرسل طریقے سے کتابوں میں وارد ہوئی ہے، لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو سند معتبر کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ ہے ایک مناجات۔ یہ میں فقط اپنے چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے لیے اس لفظ کا ٹرانسلیشن کروں گا، اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے نتیجہ بھی دینا ہے۔ مناجات، مناجات یہ ایک کام ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ورنہ اس کے لیے اب واقعہ روکنا نہیں پڑتا۔ مناجات ایک کام ہے، ایسا کام کہ جس میں کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے، پارٹنرشپ۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اپنی دل کی بات اس کو بتاؤں، اس کی بات خود سنوں، اور یہ کسی تیسرے بندے کو بتانا چاہیے۔ اتفاق سے یہ لفظ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے پروردگار کے، شریعت کے اندر زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خدا کے، خدا سے مناجات۔ اب یہ مناجات آپ کو کہیں سے اگر ملے گی تو وہ بھی اہل بیت کا ہی خاندان ہے جہاں سے ملے گی۔ ایک ہے مناجات امیر المومنین، آپ ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھتے ہیں، مسجد کوفہ کے در و دیوار سے مناجات امیر المومنین کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایک ہے مناجات شعبانیہ، ماہ شعبان میں مولا علی کی مناجات
اور یہ مولا فقط خود نہیں پڑھتے تھے، مولا اپنی اولاد سے بھی کہا کرتے تھے کہ اس مناجات کو پڑھو۔ لہذا میں تو چھوٹا سا مولا کے دروازے کا نوکر آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ وقت نکال کر شعبان کے مہینے کے لیے انشاءاللہ کل 5 ہے، 25 دن ابھی باقی ہیں، ٹائم نکالیے گا۔ جو بھی میں نے کہا اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے، تنہائی میں بیٹھیے گا، ٹرانسلیشن کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے گا، پھر میرے اس حقیر کے جملوں سے انشاءاللہ اور لطف محسوس کریں گے۔ اور اس کے فقط 2 جملے دے رہا ہوں، فقط 2 جملے، توجہ کرنا، فقط 2 جملے۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک۔ کیا چاہا ہے ہم سے؟ خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خدا کے قریب ہونے کا زمانہ ہے۔ کیا کریں؟ الگ ہو جاؤ سب سے، بیٹھ جاؤ۔ مجھے بتائیے کیا بندہ خود سے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ درمیان میں ایک چیز کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں توفیق۔ توفیق کی ضرورت ہے۔ اس دعا میں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ سیکھو، اس چیز کی توفیق مانگو خدا سے۔ توفیق کیا ہے؟ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے پروردگار مجھے تو توفیق دے اس بات کی کہ میں کما حد ہوں، ہر رشتے سے رشتوں کو منقطع کر کے کلی طور پر اپنے آپ کو تیری بارگاہ کے حوالے کر دوں۔ اس سے بہتر ترجمہ طالب علم کر نہیں سکتا۔ ہر چیز سے انقطاع کر دوں، کمال الانقطاع، توڑ دوں ہر چیز سے اپنا رشتہ۔ میرا دل کی سوئی کی طرح، اس سوئی کے ساتھ صرف تیری ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مجھے اس کی توفیق دے۔ اور ایسی خوبصورت زاویات ہے، دل خوش ہو جائیں گے آپ کے۔ وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا إِلَى نَظَرِهَا إِلَيْكَ۔ اب جب میں آ جاؤں گا نا تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا، تو مجھے لے آئے گا جہاں کائنات کی ہر شے سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، صرف رشتہ ہوگا میرا تجھ سے۔ اب تجھے کیسے دیکھوں؟ یہ آنکھیں تو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ میں آپ کی توجہ بتا دوں، ان آنکھوں سے تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہ تو میں ان آنکھوں سے تجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تیرا نفس نہیں ہے، یہ میری ذات کا نفس ہے، یہ میری ذات کا نفس ہے۔ لہذا اپنے آپ خدایا میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کروں، کیا کروں؟ یہ آنکھیں تو تجھے ہاں، لیکن میرے پاس اور آنکھیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دل کی آنکھیں۔ سبحان اللہ، خدا سانتا اس کا شاد میرے پاس دل کی آنکھیں۔ جب یہ میرے دل کی آنکھیں تیری ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان دل کی آنکھوں کو نورانی بنا دے۔ وَأَنِرْ جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کی سماعت کو سلام۔ وَأَنِرْ اے پروردگار نورانی بنا دے کن کو؟ ابصار قلوبنا، ہمارے دلوں کی آنکھوں کو نورانی بنا دے۔ کب؟ بنظرها الیک، جب یہ آنکھیں تجھے دیکھ رہے تو ان کی روشنی کو نورانی بنا دے۔ اچھا اس سے ہوگا کیا؟ حتی تخرق ابصار القلوب، یہاں تک کہ ہوگا یہ کہ جب تو ان آنکھوں کو، دل کی آنکھوں کو نورانی بنا دے گا نا، تو ان دل کی آنکھوں اور تیری ذات، اس کے درمیان بہت حجابات ہیں، نور کے پردے ہیں، لیکن جب تو ان آنکھوں کو، دل کی آنکھوں کو نورانی بنائے گا تو ہوگا کیا؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، ہوگا یہ کہ میرے یہ دل کی آنکھیں نور کے حجابوں کو ہٹا دی جائیں گی۔ فَتَصِلُ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، یہاں تک کہ یہ نگاہیں تیری بزرگی کو پا لیں گی۔
साजिदीन में हूँ, मैं बारगाह हजरत अब्बास से अलहमदार में हूँ। दो जुमले कहूँगा इन दोनों हस्तियों के लिए, लेकिन एक बात अर्ज करूँ जो बात मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज की है, जिसको समझ आ जाए उसकी दुनिया बदल जाती है। मिसाल देता हूँ, लुत्फ महसूस करें। ज़ैनब यमानी मौला का सहाबी मौला के पास आया, कहा हज़रत क्या अमीर अमीर, क्या आपने अपने पालने वाले को देखा है? ज़ैनब यमानी ने मौला अली से सवाल किया। मौला ने क्या जवाब दिया था? माला, तो क्या तू ये समझता है कि जिसकी मैं इबादत करता हूं उसे मैंने देखा भी नहीं? सलामत रहिएगा, माशाअल्लाह। अफा इसी मुनाजात शाबानी अमीरुल मोमिनीन के जुमले समझाने के लिए मौला अली के ही कलाम का सहारा लेना। अफा तुम्हारा, तू क्या ये समझता है कि मैं इबादत करता हूं उसकी जिसको मैंने देखा ना? उसने सवाल किया, कैसे कैसे देखा मौला आपने? कई फराई तो कैसे देखा तो आपने अपने रब को? अब वो जुमला दिया, खुद नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है, कुरान की आयत भरी हुई, आपकी तवज्जो का तालिब। ला तुदरिकुल उयून बिमुशाहदतिल अय्यान, आंखें खुली की खुली रह जाएं, कभी ये आंखें उसके नूर का मुशाहदा नहीं कर सकती। ये आंखें खुली रहती, उसे दर्द नहीं कर सकती, उसे नहीं देख सकती हैं, लेकिन युद्रिको, लेकिन उसे दर्द करती है। कौन? अल अबसार बेहकाइकल ईमान, लेकिन दिल की आंखें अगर ईमान की हकीकतों के साथ हो तो खुदा को पा लेती है। सलावत भेजे मोहम्मद। यही वजह थी कि आपके अंदर चौथे मौला कहा करते थे, मैं बहुत ही अफसर थी जाहिर पर जरा मुझको भी बात नौजवानों के लिए सही तक कामिला बोले, उसकी फहरिस्त को पढ़े। आपकी हाजात बहुत ज्यादा है, दुनिया में रहते हैं ना, जरूरतमंद है, खुदा से मांगे लेकिन अहले बैत के जरिए से मांगे, उन अल्फाज के जरिए से मांगे कि जो अल्फाज अहले बैत ने हमें सिखाए हैं। लिहाजा सही में सज्जादिया की पहले फहरिस्त पढ़ो तो यकीनन आपकी कोई ना कोई दुआ लिखी हुई होगी कि अभी इस चीज की जरूरत है, अभी इस चीज की जरूरत है, अभी इस चीज की। एक खूबसूरत जुमला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जश्न में सुना, मेरे मौला फरमाते हैं, परवरदिगार जब तक ये जिंदगी तेरी इबादत में मशगूल रहे जिंदा रख। जब तक ये जिंदगी उसी तरह गुजर रही है जिस तरह तू चाहता है जिंदा हो, और जहां से नाफरमानी आ जाए। अब जाहिर है कि ये बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए नहीं है, ये मौला हमें सिखा रहे हैं, अपने आशिकों पर एहसान कर रहे हैं। ये वही अली है कि जिसने सहीफा सज्जादिया यानी दुआओं के जरिए से हमें सिखलाया है, लेकिन ये ज़ाहिरन तो दुआ है, खुल जाए तो खुतबे गदीर बन जाए, खुल जाए तो खुतबे मिंबर कूफा बन जाए, खुल जाए तो कुरान की आयतें बन जाए। ये वही चीज है, बस ये वही इल्म इलाही है जो कभी नाजुल बलागा में ढल रहा है तो कभी सहीफा सज्जादिया में ढल रहा है। चीज एक ही, वो क्या है? ऐ परवरदिगार जब तक तेरा फरमा बरदार हूं, इताअत गुज़ार हूं, जिंदा हूं, जहां से तुझे लगे तेरा नाफरमान बन रहा, ये सांसें ले जाकर दुआओं की तरफ। हजरत अब्बास के लिए एक जुमला इसी जाविये से अर्ज कर। हमने हजरत अब्बास का जिक्र सुना है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। वफा खत्म हो जाएगी नहीं, मैं अपनी जुबान से, मेरी हैसियत नहीं है। चौथे मौला ने जो अपने चचा हजरत अब्बास के लिए कहा है वो ही अर्ज कर देता हूं। इन्ना लिल अब्बास इन्नल्लाह तबारक व तआला मंज़िलतन यग़बितहु बिहा जमीअ शुहदा यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन हमारे चचा
عباس کے لیے ایک ایسی منزلت ہے کہ جب تمام شہید قیامت میں اکٹھے ہو جائیں گے تو اس منزلت کو دیکھ کر کہیں گے کاش یہ مقام ہمیں حاصل ہو جاتا۔ حضرت عباس کے لیے یہ ہمارے چوتھے مولا کا جو ارشاد فرمایا رحم اللہ، خدا رحم کرے امن العباس، ہمارے چچا عباس لقد آثر عودہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قربانی دی، مبتلا ہوئے آزمائش میں، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا، جس کے نتیجے میں خدا نے ان کو جزا کے طور پر 2 پر عطا کیے ہیں، جن پروں کے ذریعے سے جعفر طیار کے ساتھ جنت میں پرواز کریں گے۔ سلام بھیجے محمد و یہ جو کہ چوتھے امام نے فرمایا تھا حضرت عباس کے لیے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا آخری جملہ اور میں آپ کی خدمتوں کو تمام کروں۔ اب چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام حضرت عباس کے لیے کان عمنا عباس صلب الایمان و نافع البصیرہ۔ اب یہ بصیرت والی کوئی بات آگے جو عرض کر رہا تھا دل کی آنکھ۔ دیکھیں عزیزو ائمہ معصومین کی کیا بات کریں، ان کی عصمت اور اس کے ادراک تک ہماری رسائی نہیں ہے، بہت دور ہے۔ میں نے اسی ممبر سے غالباً کہا تھا سیدہ بہت آگے کی بات ہے، فضا سمجھ میں آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ اسی ممبر سے میں نے کہا ایام فاطمیہ میں اسی عقیدے کے جملے واقع ایسے ہی ہیں، بہت آگے کی باتیں ہیں، امام زین العابدین بہت آگے کی بات ہے، علی ابن ابی طالب بہت آگے کی بات ہے، عباس ابن علی۔ اب لوگ بیچارے نہیں سمجھ پاتے، کبھی بار چھوٹے موٹے سوال کر لیتے ہیں، کسی بہت بزرگ عالم دین سے سوال کر لیا کسی نے کہ سلمان کا مقام بلند ہے یا عباس کا مقام بلند ہے، نہیں سمجھ پاتے لوگ بیچارے، ظاہر ہے معرفت کا فیکٹر ہے۔ لیکن آخری جملے بالکل 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، ختم کروں گا گفتگو۔ حضرت عباس کے دروازے سے سلمان جیسے افراد ڈرتے ہیں۔ غور فرمائیں، سلمان جیسے سلمان بنتے ہیں دروازہ عباس سے۔ حسین ابن علی بہت آگے کی بات ہے، مولا علی بہت آگے کی بات ہے، لیکن اپنا رشتہ خاص طور پہ حضرت عباس کے ساتھ جوڑے اس لیے کیونکہ حضرت عباس کو خدا نے باب الحوائج بنایا۔ جب خدا کی بارگاہ میں بیٹھے انہیں ہستیوں کا واسطہ ہے، خدا نے ان کو دروازہ بنایا۔ چھٹے امام نے کہا صلب الایمان و نافع البصیرہ، بصیرہ میں نفوذ رکھتے تھے، ایمان میں صلب تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ میری اور آپ کی عقیدت ہے، لیکن عباس ابن علی نے علی ابن ابی طالب کو ہمیشہ ایک امام کی نگاہ سے دیکھا۔ حسین ابن علی کے بھائی ہیں، لیکن آقا حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حسین ابن علی کے فرزند حضرت علی اکبر کے سامنے بھی اسی طرح حضرت عباس، وہ جو انداز ہوتا ہے ادب کا، تہذیب کا، یہ در حقیقت ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ جناب ام البنین جو خود پروردگار عالم نے ان کو باب الحوائج بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان عظیم مہینہ، پہلی تاریخ جناب زینب کو، تیسری تاریخ سرکار سید الشہداء، چوتھی تاریخ حضرت عباس ابن، پانچویں تاریخ امام زین العابدین، ساتویں تاریخ بعض روایات کے مطابق شہزادہ قاسم، 11ویں تاریخ شہزادہ علی اکبر۔ تھوڑا سا غور کریں، کہیں شعبان میں گلدستہ کربلا تو تیار نہیں ہو رہا؟ یہ گلدستہ کربلا ہے جو شعبان میں تیار ہو رہا ہے، اور یہ گلدستہ کربلا تیار ہو کر جب کربلا میں اسلام کی حیات کے لیے، اسلام کی زندگی کے لیے، توحید کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، انبیاء کی انتھک محنتوں کے لیے قربانی دے کر اسلام کو امر کر دے گا، توحید کو امر کر دے گا، تو اسی مہینے کے اندر اسی گلدستے کا ایک بہترین پھول کہ جو 15 شعبان کو آئے گا، وہ اسی کربلا سے منتقل کربلا کا لیبل لے کر، منتقل کربلا کی صفت لے کر ظہور کرے گا، اور ایک مرتبہ دوبارہ اسی کربلا کو حیات عطا کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد اللہ۔
مجھے داد دی ہے اس کی ڈبل داد میں آپ کو دیتا ہوں کہ بہترین انداز میں آپ منقبت سن رہے تھے تو اس کے بعد آپ نے میری ایسی خوش باتیں سماعت فرمائی. جشن اپنے اختتامی مرحلے کے اندر داخل ہوا. میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں. آپ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے. تمام ہمارے وہ برادران مومنین جن کے تعاون سے آج کا یہ جشن منعقد ہوا، خصوص ہمارے برادر مومن جناب ہارون صاحب ہیں، ان کی زحمتیں ہیں، منال صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. میں واقعاً جو ہے اس کے لائق نہیں، چھوٹا سا طالب علم ہوں اور آپ مومنین بھی اور لوگ کو شوق سے سماعت فرماتے ہیں. خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آپ مومنین جو اتنی دیر سے ذکر محمد والے محمد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالخصوص میں اس مسجد امام بارگاہ کے تمام خدمات گزاران کے لیے دعا کرتا ہوں کہ گزر گئے پروردگار ان کو شفاعت جناب زہرا نصیب فرمائے. جو مومنین خدمت کر رہے ہیں اور جو ظاہر نہیں ہیں لیکن خدمت کرتے رہتے ہیں، خدایا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. پروردگار جس طرح ابھی اس لمحے عشق اہل بیت سے ہمارے دل سرشار ہیں، پروردگار اسی طرح ساری زندگی قلوب کو محبت اہل بیت سے منور فرمائے. اسی روشنی کے ساتھ ہمیں قبر میں ان کا دیدار نصیب فرمائے. اسی محبت، اسی عشق، اسی ولایت کے ساتھ قیامت کے دن امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرمائے، سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. آج کا یہ خوبصورت جشن ہم بطور ہدیہ اپنے مولا حضرت حجت کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں. اس جشن، اس خوبصورتی کلام، اس مقدس عبادت کے صدقے میں ہمارے مولا کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. رب امام زین العابدین کی بارگاہ میں، باب الحوائج عباس عطار کی بارگاہ کا واسطہ دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرتے ہیں. جس مومن کے دل میں جو حاجت ہے پوری توجہ کریں. خاص طور پر زوجہ میجر امام ہارٹ کا آپریشن ہوا، ان کے لیے دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے. دعائے صحت کی التماس سارے مریضوں کے لیے کی گئی ہے. مسمات فرح بانو، حسنین عباس، شازیہ ہارون، ایسے تمام مومنین جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں. میں نے اپنے والد محترم اور اپنے بیٹے کی دعا کے لیے بھی آپ سے التماس کی. سب کے لیے ہم مل کر دعا کریں. تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، سید الساجدین کا واسطہ، زین العابدین کا واسطہ، جو محشر میں زین العابدین کہلا کر پکارا جائے، خدایا تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. جو مومن پریشان ہے خدایا اس کی پریشانیوں کو ختم فرما. مکتب تشیع، مکتب اسلام پاکستان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان جو بھی ہے پروردگار انہیں نیست و نابود فرما. مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان دین جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. خاص طور پر اپنے مولا کے ظہور کے لیے دعا کیا. مولا کا ظہور ہر خوشی کے موقع پر امام زین العابدین باب الحوائج کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے مولا کے آباد و انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.